بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ ایک بات ہم سب کرتے ہیں، اللہ پر بہت زیادہ بھروسہ، ہر چیز ہی بس اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو۔ ٹھیک ہے جی، اللہ سے ہی مانگو، کسی اور سے نہ مانگو۔ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں، ہمارا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو، نمک کی ضرورت ہے تو اللہ سے مانگو، سب کچھ ہی اللہ سے مانگو۔ میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں ان میں ایک فکر پایا جاتا ہے، مقولہ بہت مانگنا ہے تو دو ہستیاں، دو چیزیں ہیں جن سے آپ بہت زیادہ مانگیں آپ، ایک اللہ ہے، دوسرا گاہک ہے۔ اللہ سے بہت زیادہ مانگو اور گاہک سے بہت زیادہ مانگو۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں بھی ہم بہت بڑی غلطی کھا جاتے ہیں، کھا گئے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں بات کو، کیا مانگنا ہے۔ یہ کتنی بات ہے کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ غلط بات ہے، سب کچھ نہیں مانگنا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ اللہ سے مانگے سے آپ کو روک تو نہیں سکتا کوئی، کسی کو کافر ہونے سے بندہ نہیں روک سکتا، وہ کافر ہوتا ہے تو اپنی مرضی سے ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، تو اس طرح مانگا جا سکتا ہے، مانگتے رہیں، مانگے ہوگا اس سے کیا؟ اس سے میرے بھائیو آپ کی آخرت کھوٹی ہو جائے گی، آخرت ختم ہو جائے گی۔ یہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، میں آیات آپ کو قرآن پاک کی اس کا مفہوم رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، دو تین چیزیں جن کے مانگنے سے، بلکہ ایک چیز ایسی ہے اس میں تو سب کچھ ہی آ جاتا ہے، اس کے مانگنے سے آخرت ختم، دنیا مانگنے سے آخرت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ کبھی غور کیا، کبھی سوچا ورلڈ، یہ دنیا کیا ہے؟ کسے دنیا کہا گیا ہے؟ یہ کرۂ ارض جو ہے یہ دنیا ہے۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، آپ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، آگے کہ بکری کا بچہ مرا ہوا تھا، آپ نے کسی سے کہا کہ یہ کوئی 1 درہم یا دینار میں لے سکتا ہے، لے گا؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، اس کو کون لے گا؟ تو آپ نے فرمایا یہ دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے۔ وہ کیا ہے دنیا؟ کوئی بتا دے، کوئی سمجھا دے کہ وہ کیا ہے، کہ جس کی اتنی حیثیت ہے، تو پھر ہم کہاں رہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ دنیا مانگنے سے بندے کی آخرت میں حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ صورت بنی اسرائیل کی ہے، یہ بنی اسرائیل 17 نمبر صورت ہے، اور اس کی آیت ہے 18 میں ہے کہ جس کا ارادہ اس جلدی فوری فائدہ والی دنیا کا مطلب ہی یہ ہے قریب کا فائدہ، جلدی فوری فائدہ والی دنیا کا ہو، اسے ہم یہاں جس کے لیے جس قدر چاہیں سرے دست دے دیتے ہیں، مگر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ لو جی، جس کا ارادہ دنیا کا ہو، دنیا کمانی ہے، دیکھ لیں ہمارا کس کس کا ارادہ دنیا کمانے کا ہے، جس کا نہیں ہے، کون دنیا نہیں کما رہا، پہلے پتہ کر لیں دنیا ہے کیا، پھر آگے چلیں کہ اگر جو مانگ رہا ہے دنیا، تو پھر جس نے اگر یہ کر لیا تو پھر آگے تو اللہ کہہ رہا ہے یہ۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے، دراصل ہماری تربیت ہی بہت غلط ہوئی ہے، مذہبی ماحول کی بات کر رہا ہوں، مذہب کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے اتنی غلط ہوئی ہے کہ بس ہم اسی میں سے ہی ہم چیزیں مل جاتی ہیں اور عقائد ہمارے پکے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں ہے کہ جس کا ارادہ جلدی فوری فائدہ والی دنیا کا ہو، اسے ہم جہاں جس کے لیے جس قدر چاہیں سرے دست دے دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ تو پھر تو ہوئی نا بات کہ اللہ ہی دیتا ہے نا، تو اللہ جتنا چاہتا ہے اس کو لیے دے دیتا ہے، مگر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ ایک طرف اللہ دے دیتا ہے اس کو، ٹھیک ہے جی تو نے دنیا کے لیے یہ کوشش کی ہے، یہ مل جائے گی، کوشش کی ہے، اصل میں یہ ہے دینا اللہ کا۔ لیسا للانسان الا ما سعی، یہ اصول ہے، تمہیں وہی ملے گا جس کے لیے تم نے کوشش کی، وہ تمہارے لیے جائز ہے، وہ تمہارا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا اصول ہے، اس کے تحت جو جتنی آپ نے کوشش کی وہ دے دیتا ہے سب کے لیے، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، وہ دے دے گا، سب کچھ دے دے گا، ٹھیک ہے۔ اگلی بات یہ ہے، مگر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جو وہاں برے حالوں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ یا ہم کہہ دیں گے کہ یہ وہ تو مسلمان نہیں ہے، وہ دھتکارا ہوا داخل ہوگا، باقی دنیا کمانے میں تو ہم برابر ہیں،
ہم بھی کر رہے ہیں، ہندو بھی کر رہے ہیں، سکھ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے وہ کلمہ دو پڑھے ہوئے ہیں، لہٰذا مجھے تو وہ دھتکارا ہوا داخل نہیں کر کے سمجھ لیں پہلے کہ دنیا ہے کیا چیز۔ بہرحال میں یہی بتانا چاہتا ہوں، اگلی صورت شورا کے دنیا مانگنے سے آخرت کھوٹی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کسی مسلمان کی کسی ہندو کی۔ سورۃ شورا 42 نمبر صورت ہے اور 20 نمبر اس کی آیت ہے، جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں جو اس کے لیے لکھ چھوڑا ہے دیں گے، جو اس کے لیے لکھ چھوڑا ہے دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ یہاں بھی وہی بات جو اس کے لیے لکھ چھوڑا ہے، کیا لکھ چھوڑا ہے؟ لیس للانسان الا ما سعی، یہ لکھ چھوڑا ہے کہ جس کے لیے تو جتنی کوشش کرے گا وہ تجھے مل جائے گا، یہ لکھ چھوڑا ہے، اور نہیں کچھ لکھ چھوڑا کہ میں تیرے لیے اتنا رزق لکھ دیا ہے تو وہ میں تمہیں دے دوں گا، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ بہرحال دنیا کھیتی چاہے ہم اسے اس میں جو اس کے لیے لکھ چھوڑا ہے دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ آگے سورہ ہود کی 11 نمبر یہ صورت ہے، اور آیات ہیں 15-16 میں ہے کہ جو دنیا کی زندگی اور آسائش چاہتا ہو اور اس کی ساری تگدو اسی کے لیے ہو، تو ہم ایسوں کو ان کی محنت اور کاموں کا پورا پھل اسی دنیا میں دے دیں گے۔ کلیئر ہے بات؟ لیس للانسان الا ما سعی، ہم ایسوں کو ان کی محنت اور کاموں کا پورا پھل اسی دنیا میں دے دیں گے، اور اس میں ذرا کمی نہیں کریں گے، مگر یہ ہیں وہ بد نصیب لوگ جن کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں مگر آگ، اکارت گیا جو کچھ وہ وہاں کرتے تھے، دنیا میں کرتے تھے۔ کوئی مسلمان ہی ہوں گے ان کے مال ہی کارت گئے، کوئی ہندوؤں کے مال تو کارت نہیں گئے، وہ تو ہیں ہی ہندو غیر مسلم، وہ نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے، جو انہوں نے عمل کیے تھے اپنی طرف سے سمجھتے تھے ہم نیک عمل کر رہے ہیں، وہ نابود ہوئے، ختم ہو گئے، کارت ہو گئے۔ ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کریں کہ وہ ہمارے نیک اعمال کا اجر پھل کہیں اسی دنیا میں ہی نہ دے دے۔ یہ اکثر دیکھنے میں آیا کہ ہمیں اگر کوئی دنیا کا فائدہ مل جائے تو کہتے ہیں کہ تمہاری نیکیاں کام آ گئیں، تمہاری نیکیاں کام آ گئیں۔ اگر واقعی نیکیاں کی وجہ سے ایسا ہوا تو نیکیوں کا کام نہیں آئیں، بلکہ خدشہ ہے کہ وہ برباد ہو گئی۔ اگر نیکیوں کی وجہ سے نیکیوں کا پھل ادھر ہی آپ کو مل گیا پھر وہ تو برباد ہو گئی۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، یہ آپ سورۃ ہود کی 15-16 نمبر آیت دیکھ لیں۔ تو میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ اس کا پتہ کریں، اس کا معلوم کریں میرے بھائیو، یہ دنیا کیا چیز ہے، یہ دنیا کس کی مذمت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، ہم کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ کیا ہم آسائشوں کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے؟ آسائشیں نہیں چاہتے ہیں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر، اس کو ہم معیار زندگی کہتے ہیں، بہتر سے بہتر انفرادی سطح پر۔ دیکھیں اس میں بڑا فرق ہے انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر۔ اجتماعی سطح پر نظام کے تحت ہوتی ہے اور حکومتی سطح پر ہوتی ہے، وہ کوئی غلط نہیں ہے، سب کا معیار زندگی اگر بہتر ہو، سب لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی کی ملے تو یہ تو عین اسلام ہے، عین دین ہے۔ اگر چند لوگ بڑھتے ہیں یہ شداد کا عقیدہ ہے یا شداد کا طریقہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی اپنے جنت بنا لینا۔ ہم بھی اپنے گھروں کو اپنے طور پر جتنا ہو سکے جنت بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ جو مالدار ہیں دیکھیں ان کے گھر، آپ دیکھیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، نیٹ پر بھی دیکھیں تو یہ وہ شداد نے بھی کوئی ایسا ہی بنایا ہوگا، اور کیا کر لیا ہوگا اس نے، باغ بنایا، اس میں نہر بہہ رہی ہے، پھل ہیں، درخت لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، تو وہ شداد کا طریقہ ہے، انفرادی ترقی۔ یہ جو ترقی کر جاتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی اللہ پر خوش ہے تو وہ یہ دین پر چل رہے ہیں، نہیں نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، انفرادی ترقی کا دین اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ ایک تو آپ پتہ کریں، دیکھیں دنیا کیا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا جس نے مانگی آخرت کھوٹی ہوگی، مانگتے رہیں، ایک بات۔ دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم اور بھی کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، رو رو کے ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ ہم سے دین کا کام لے لے۔ سنتے ہیں آپ اجتماعات میں سنتے ہیں، تبلیغی جماعت کے اجتماعات میں سنتے ہیں اللہ ہم سے دین کا کام لے لے۔ میرے بھائیو دین کا کام تو اللہ انبیاء کرام سے لیتا ہے، کہ تم کیا مانگ رہے ہو؟ تم مانگ رہے ہو اللہ نے مجھے نبی بنا دی، یہ تو کوئی نہیں کہتا، کوئی کہے کہ مجھے کوئی نبی بنا دے، یہ جو انبیاء کرام کی خصوصیات ہیں آپ وہ مانگتے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں آپ اللہ سے کہ اللہ مجھ سے کام لے، کیوں لے اللہ کا اصول ہی نہیں ہے۔
اللہ تو صرف انبیاء کرام سے کام لیتا ہے، ان سے کام لیا تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے اس نے یہ بندوبست فرمایا، تم ہی میں سے لوگ چنے اور ان کو نبوت عطا فرمائی، ان کو خطاب عطا فرمائی، جاؤ میرا پیغام لوگوں کو دو کہ اس راستے پر چلے، یہ سیدھا راستہ ہے، اس میں تمہاری نجات ہے، اس میں تمہاری جنت ہے، تمہیں جنتی زندگی اور سلامتی کی زندگی ملے گی۔ یہ بات ہے میرے بھائیو، اتنی سی بات ہے، تو یہ نہ مانگیں۔ ایسا مانگنے سے دیکھیں آپ کہاں تک چلے جاتے ہیں، نہ جانے کتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ ایک بات اور ہے، وہ بھی نبی کی خصوصیت ہے کہ اللہ رابطہ کرتا ہے، اللہ کی ثواب دید پر ہے بندے سے رابطہ کرنا۔ بندہ اپنی طرف سے رابطہ نہیں کر سکتا، جتنا مرضی بندہ نیک ہو۔ اللہ نے انبیاء کرام سے رابطہ کیا، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے رابطہ کیا، اللہ کی ثواب دید پر ہے۔ دوسرا، اس میں کوئی عبادت، کوئی صحیح کا عمل دخل نہیں ہے، وہ نیک بندے تھے، اللہ ان کی خفیہ طور پر حفاظت فرما رہا تھا، مگر اللہ رابطہ انبیاء کرام سے کرتا ہے اور اللہ کی ثواب دید پر ہے۔ بندہ جو مرضی کر لے، یہ اللہ سے رابطہ نہیں کر سکتا۔ اور دیکھیں ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے لوگ بزرگان دین، آپ دیکھیں کس طرح اللہ سے رابطے ہیں ان کے، ہے نا، پوچھ کے اللہ سے کرتے ہیں نا تمہارے کام۔ ہم جاتے ہیں روتے گڑا گڑاتے ہوئے اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو میرے بھائیوں پھر یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو ہم نبی تو نہیں سمجھتے، یہ تو سب کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی، مگر ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ ان کے قریب ہے، اللہ ان کی سنتا ہے، اللہ ان کی مانتا ہے، اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، واسطہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نبی کی خصوصیت ہے، یہ انبیاء کرام کی خصوصیات ہیں، وہ خصوصیات آپ نہ مانگا کریں۔ ویسے بھی قرآن میں ایک اور جگہ پر جو وہبی خصوصیات ہیں وہ اللہ سے نہ مانگا کریں۔ وہبی خصوصیات جو اللہ نے قدرتی کسی بندے کو کچھ دی ہوئی ہے، کوئی بندہ خوبصورت ہے، اس کی ناک بڑی خوبصورت ہے، آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، ہونٹ بڑے خوبصورت ہیں، چہرہ بڑا خوبصورت، یہ وہبی خصوصیات ہے، قد بڑا لمبا ہے، سمارٹ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ خصوصیات آپ نہ مانگا کریں، کیونکہ جو اصل مقصد ہے اس کو حاصل کرنے میں ان خصوصیات کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کسی کا ناک خوبصورت ہے، کسی کا کان خوبصورت ہیں، کسی کی آنکھیں خوبصورت ہیں، ہونٹ خوبصورت ہیں، ناک بویں یہ خوبصورت ہیں، جو چہرہ خوبصورت ہے، نقش و نین کی ڈیفینیشن ویسے تو نہیں ہوتی، اتنے انچ کا ہو تو یہ خوبصورت ہے، اتنے انچ کا ناک ہو تو یہ ایک بظاہر چہرہ ہوتا ہے، نقش نین ہوتے ہیں جسے ہم بولتے ہیں، آپ سمجھ لیجیے وہبی خصوصیات، وہبی ودیت کی گئی ہے تو اس نے کوشش کر کے نہیں حاصل کر لی، تو یہ بھی نہ مانگے، یہ بھی آپ نہ مانگیں، کیوں نہ یہ کی اہمیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو مقصد حاصل کرنا اس میں یہ بالکل کارآمد نہیں ہے، جو مقصد حاصل کرنا ہے وہ اور ہے، اس میں ان خصوصیات کا ہونا ضروری ہے ہی نہیں ضرورت، اس لیے یہ بھی نہ مانگیں۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان باتوں پر غور کیا کریں کہ اللہ سے کیا مانگنا ہے، مانگنے سے کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہی جو دنیا واضح کہہ رہا ہے کہ دنیا مانگو گے آخرت ختم ہو جائے گی، دنیا پتہ کریں کیا ہے، پھر پتہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یا نہیں پڑے ہوئے، پھر وہ انبیاء کرام والی خصوصیت، ہاں جی، اس کا پتہ کریں، اس کا رابطہ کر لینا، دین کا کام لینا، یہ دعائیں کرنا رو رو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، مکہ مدینہ میں روئیں، درباروں پر روئیں، تبلیغی اجتماعات میں رو رو کر کریں، تو پھر کیا یہ قبول ہو جائے گی دعا؟ ہیں کیا کرتے ہیں ہم؟ ذرا غور کرتے ہیں ان باتوں پر، سوچتے ہیں ذرا ان باتوں پر۔ تو بس میرے بھائیوں میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ایک تو اللہ سے جو مانگنا ہے یہ سوچ سمجھ کر مانگیں اور پتہ کریں کیا مانگنا ہے، اور مانگنے سے ہوتا کیا ہے اس کا بھی پتہ کر لیں، مانگنے سے ہوتا کیا ہے، ہونا وہی ہے، لیسا للانسان الا ما سعی، جس کے لیے آپ نے کوشش کی، وہ کسی کام کے لیے جتنی کوشش کی وہ کتنی پرفیکٹ تھی، اس کے تقاضے اور لوازمات کتنے پورے کیے آپ نے، تو اب ہو جائے گا۔ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے ایف ایس سی کا ایگزام پاس کرنا ہے، پتہ ہے یہ میرٹ بنتا ہے، اتنے نمبر آپ نے حاصل کرنے ہیں، وہ نمبر آپ لے لیں گے تو آپ میڈیکل کالج میں آپ کا داخلہ ہو جائے گا، انجینئرنگ میں آپ کا داخلہ جو جتنی وہ ریکوائرمنٹ ہے وہ تعلیم کی وہ آپ ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو ایسے ہوتے ہیں دنیا کے کام، وہ سب کے ہی ہو رہے ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے ہو رہے ہیں، جو اس چیز کے تقاضے پورے کرتا جاتا ہے، لوازمات پورے کرتا جا اس کے ہوتے جا رہے ہیں۔
تو دیکھیں بگاڑ کتنا ہے، کیا مانگنا ہے اس کا بھی نہیں پتہ، مانگتے چلے جا رہے ہیں۔ مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، مانگتے چلے جا رہے ہیں۔ بس میرے بھائیو یہ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا، طبیعت میری آج ذرا ٹھیک نہیں، بہرحال میں نے سوچا کہ میں ضرور کوئی بات کروں، تو آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔